جی سر. یہ حدیث ثقلین جس کو آپ فرماتے ہیں، یہ غدیر خم میں جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم. فرمایا تھا، اسی کو حدیث ثقلین کہتے ہیں نا ہم. اور تو حدیث یہ ثقلین ہاں. جو ہے بار بار صادر ہوئی ہے. حجت الوداع میں بھی اچھا صادر اچھا ہوئی ہے، اچھا پلیز. عرفہ میں بھی صادر ہوئی ہے، غدیر خم میں بھی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات پہ رسول اچھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے پہلے خطبہ دیا تھا مدینہ منورہ میں، اس میں بھی حدیث ثقلین ہے. جی ہاں. ماشاء تو یہ اللہ. کئی اچھا سر، مقامات پہ ہوا ہے. اس کا حوالہ آپ نے پڑھا تھا، کائنڈلی ذرا وہ مجھے جو حجت الوداع کے موقع کے اوپر جو آپ نے حوالہ پڑھا تھا نا، ہم. یہ مرزا محمد علی نے اور مولانا اسحاق جو میرے استاد ہیں ویسے روحانی، میں نے ان سے کافی ہم. فیض حاصل کیا اہل بیت کے متعلق. جی جی ہم بھی سمجھیں کہ ناسبی ہی تھے. تو جی یہ ہے کہ انہوں نے محنت کیا، لیکن آپ کے چلے ان کے بھی علمی شخصیت ہیں، آپ بھی علمی شخصیت ہیں. جی تو آپ کا اور ان کا اختلاف تو ہے. تو جی. وہ آپ نے مجھے بتایا تھا، لیکن میں نے بڑا ٹریس کیا، وہ پرانا پروگرام تھا، اس میں آپ نے مجھے حوالہ دیا تھا. کائنڈلی آپ مجھے نا وہ حجت الوداع کے موقع پر جو ہماری وہ جی حوالہ جی ہے وہ پڑھے پلیز. حجت الوداع میں دیکھ عرفہ میں وہ تو بہت مشہور ہے. غدیر خم. عرفہ میں. غدیر خم جو ہے 18 تاریخ کو نا، ذی الحجہ میں. ذی الحجہ. جی جی. عرفہ جو ہے وہ 9 تاریخ کو ہے. عرفہ 9 کو ہے. وہ دونوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے سنن اچھا. ترمذی. ہاں. آپ کو کون سا چاہیے؟ عرفہ بھی چاہیے اور حجت غدیر خم بھی چاہیے؟ نہیں نہیں، عرف عرفہ چاہیے. یہ مستری جس کا مستری کہتے ہیں نا، مستری صاحب کو جی. یہ پتہ نہیں ہے. تو میرے وہ استاد کیسے مولانا پتہ اسحاق نہیں، اس صاحب کو بھی پتہ ہے مرحوم کہتے ویسے تھے کہہ اگر. رہا. حجت وہ الوداع میں کہتے ہیں سنن، اتنی یہ اہم بہت بات. زیادہ ہے. ہاں حجت الوداع میں یہ سنن ترمذی ہے. ملاحظہ فرمائیے ترمذی نے 2 سند کے ساتھ روایت کی ہے اور اس کو بولا بھی یہ حدیث حسن ہے. یہ اور اس کے اسانید بہت زیادہ ہیں. دیکھیں اس کے اسانید حدیث ثقلین کے بہت زیادہ ہیں. اچھا. یہ ہے حدیث باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی میں. حدیث نمبر جو میرے پاس نمبرنگ ہے اس میں 3811 ہے. جابر سے روایت ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتی، میں نے حج کے دوران پیغمبر کو دیکھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد ایک ہی حج ہے، حجت الوداع. ٹھیک ہے نا. یوم عرفہ، عرفہ کے دن. وہو علی ناقته القصوى، اور وہ اپنے اونٹنی، جس اونٹنی کا نام تھا قصوہ، اس پہ سوار ہو کے انہوں نے خطبہ دیا. یہ کیونکہ عرفہ میں جمعیت بہت ہے نا، خلق بہت ہے، تو اس میں ممبر بھی ایسی بڑی ہونی چاہیے، بلند ہونی چاہیے. یخطبو، وہ خطبہ دے رہے تھے. یہ کوئی کسی سے کنورسیشن نہیں ہے، محاورہ نہیں ہے، خطبہ. جس خطبے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں مر کے جا رہا ہوں بھائی، میرے مرنا ہے نا، یہ الوداعی والا خطبہ. فسمعت یقول، تو میں نے ان کو سنا وہ یہ کہہ رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. ترکتوں کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ خود استخلاف کی دلیل ہے، جانشین بنانے کی بات. میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ موت کی بات کر رہے ہیں نا پیغمبر. حجت الوداع ہے، اس میں انہوں نے موت کی خبر دی اسی خطبے میں. چھوڑ کے جا رہا ہوں. من اخذتم به، اس کو کہ اگر اس کی تم اطاعت کرو، اس کی تم مان لو، لن تذلوا، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کتاب اللہ اور میری عترت ہے. فرمائیے حدیث حسن ہے. اور یہ ابو ذر سے، خود ترمذی کہتے ہیں یہ ابو ذر سے بھی مروی ہے، ابو سعید خدری سے بھی مروی ہے، زید ابن ارقم سے بھی مروی ہے، حذیفہ الیمان سے بھی مروی ہے، حذیفہ ابن اسید سے بھی مروی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بہت زیادہ شور. صحابہ سے مروی ہے. اچھا. یہ ایک حدیث دو. اچھا. اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے علاوہ اسی المعجم الاوسط للطبرانی میں، یہ جلد نمبر 5 ہے. اس میں آپ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 4757 ہے، صفحہ نمبر 89 ہے. یہ عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن جعفر، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد امام باقر علیہ السلام سے، وہ جابر سے روایت کرتے ہیں. وہی الفاظ ہیں جو ترمذی میں تھے. اچھا. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معجم کبیر میں طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اس میں غدیر خم میں. یہ نوادر الاصول ہے، ایک اور جماعت مخالفین کے عالم ہے حکیم ترمذی، یہ اس کیا. یہ محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ کی ترمذی نہیں، یہ حکیم ترمذی ہے. یہ بھی پرانے ہیں. ابو عبداللہ محمد ابن علی ابن الحسن ابن بشر المعروف بالحکیم الترمذی.
اچھا جزء اول چاپ مکتبۃ الامام البخاری سنہ 2008 دارالکتب المصریہ میں چھپی ہے. اچھا ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 207 میں. اچھا یہ پہلی بات ہے کہ جابر سے روایت کرتے ہیں, وہی جابر والی حدیث جو ترمذی میں. پھر ایک اور روایت عرض کرتے ہیں نا عامر ابن واصلہ, اور وہ حذیفہ ابن اسید الغفاری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے یہ خطبہ ادا کیا. لما صدر من حجۃ الوداع, جب وہ حجۃ الوداع تمام کر رہے تھے. ایھا الناس انی قد نبأنی اللطیف الخبیر ان لن یعمر نبی الا مثل نصف عمره الذی یلیہ من قبل, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دیا کہ انبیاء کے عمر وقت کے ساتھ کم ہوتے جاتے ہیں. ہر نبی پچھلے والے نبی سے نصف مقدار میں اس کی عمر ہوتی ہے. فإنی اظن یوشک ان ادعى فاجیب, میرا یہی یقین ہے کہ میں بہت جلد اللہ تعالیٰ مجھے بلا دے گا اور میں اللہ تعالیٰ کی اجابت کروں گا, میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. وإنی فرطکم علی الحوض, اور میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا, میں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا. وإنی سائلکم حین تردون علی عن الثقلین, اور جب تم میرے پاس آ جاؤ گے حوض کوثر پہ تو میں ثقلین کا تم سے سوال کروں گا کہ تم نے ثقلین کے ساتھ کیا کیا. فانظروا کیف تخلفوننی فیہما, تو تم اچھی طرح سے دیکھ لو, سوچ لو کہ میرے بعد تم ثقلین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرو گے. الثقل الاکبر کتاب اللہ تعالی, ثقل اکبر کتاب اللہ ہے. سبب طرفه بید اللہ تعالی و طرف بایدیکم, یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک وسیلہ ہے, اس کا ایک جانب اللہ کے ہاتھ میں, ایک جانب تمہارے ہاتھ میں. فاستمسکوا به ولا تذلوا ولا تبدلوا, تو ثقل اکبر کو پکڑے رکھو اور اس کو چینج نہ کرو, اور چینج نہ کرو اور گمراہ نہ ہو جاؤ اور چینج نہ ہو جاؤ. والثقل الاصغر عترتی اہل بیتی, ثقل اصغر میرے عترت ہیں, میرے اہل بیت ہیں. فانه قد نبأنی اللطیف الخبیر انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض, اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دیا کہ یہ حوض کوثر پہ وارد ہوں گے اور اس وقت تک حوض کوثر پہ نہ آ جائیں. عترت قرآن سے الگ نہیں ہوگی, قرآن عترت سے الگ نہیں ہوگی, اور عترت قرآن سے الگ نہیں ہوگی. بل مصنف کہتے ہیں فأہل البیت قوم اصطفاہم اللہ وہم کما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حکیم ترمذی کہتے ہیں کہ اہل بیت وہ قوم ہے جن کو اللہ نے چنا ہے, اللہ نے ان کو انتخاب کیا ہے, اور وہ اسی طرح کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے. دعاہم ثم تلا هذه الآیہ, پیغمبر نے ان کو بلایا تھا اور آیت تطہیر کی جو ہے جو تلاوت کیا. پھر وہ کہتے ہیں, اچھا ملاحظہ فرمائیے حکیم ترمذی مزید کیا فرماتے ہیں. فقوله لن يتفرق حتى يرد علي الحوض, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا ہے کہ قرآن اہل بیت علیہ السلام سے کبھی جدا نہیں ہوگی, اہل بیت قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے. اور پیغمبر کا یہ فرمان ہے ما ان اخذتم به لن تضلوا, کہ جب تک تم ان کے اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اس سے کیا مراد ہے؟ واقع علی الائمۃ منہم السادہ لا علی غیرہم, کہتے ہیں یہ اہل بیت کے جو امام ہیں ان کے متعلق ہے, دوسروں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی نسل تو بہت زیادہ ہے. یہ ان میں ان کے جو ائمہ ہیں یہ ان کے متعلق ہے, دوسروں کے لیے نہیں ہے. اچھا کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَلْزَمُنَا الْاِقْتِدَاء بِالْفُقَهَاءِ الْعُلَمَاء مِنْهُمْ بِالْفِقْهِ وَالْعِلْمُ الَّذِي ضَمِنَ لَهُمْ بَيْنَ أَحْشَائِهِمْ, یہ ہمارے پہ فریضہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے علماء فقہاء کی اتباع کریں کہ ان کے سینوں میں جو علم اللہ نے دیا. اچھا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. یہ کتاب خصائص علی ابن ابی طالب تالیف عبد الرحمن النسائی, ابو عبد الرحمن النسائی, وہ جو سنن النسائی والے وہی مشہور ہے, سیاہ ستہ والے. یہ مکتبۃ المعلا کویت میں چھپی ہے سنہ 1986 میں. ملاحظہ فرمائیے یہ غدیر خم کی حدیث ہے. یہ حدیث کے نقل کرنے کے بعد حاشیہ نمبر 224 میں کہتے ہیں صحیح رجالہ رجال الثقات من رجال الشیخین, اس کے یہ صحیح ہے اور اس کے رجال بھی شیخین کے رجال ہیں. ٹھیک ہے نا, بخاری مسلم کی والی حدیث ہے. اچھا ابو طفیل عامر ابن واثلہ کہتے ہیں کہ زید ابن ارقم نے مجھے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے اور غدیر خم کو پہنچے, امر بدوحات فقممن,
وہاں پہ غدیر خم میں درخت تھے، انہوں نے حکم دیا کہ درختوں کے نیچے جھاڑو دے دو، صحابہ نے جھاڑو دے دیا، لگا دی. ثم قال، پھر انہوں نے کہا کأنی قد دعیت فاجبت، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس بلایا، اللہ تعالیٰ نے میرے عمر ختم کر دی، یعنی مجھے میرا اجل بہت قریب ہے اور میں نے اجابت کی، میں نے اللہ کی جو پکار ہے، اللہ کی دعوت کو میں نے اجابت کیا. وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں. ترکتوں کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑ کے جا چکا ہوں. ثقلین کو، احدهما اکبر من الاخر، ایک دوسرے سے بڑا ہے، کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کتاب ہے اور عترت ہے. فانظروا کیف تخلفونی فیما، تم اچھی طرح سے دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے میرے بعد. فانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے جب تک حوض پر مجھے پہ وارد نہ ہوں. ثم قال، پھر انہوں نے کہا ان اللہ مولاي وانا ولی کل مؤمن، میں اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر مؤمن کا ولی ہوں. ثم اخذ بید علی علیہ السلام، پھر انہوں نے علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا. من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں ولی ہوں علی علیہ السلام اس کے ولی ہیں. اللہم والی من والا وعاد من عادا، اے اللہ جو علی علیہ السلام کو اپنا مولا سمجھے تم اس کا مولا بن، اور جو اس کو سے دشمنی کر لے تو اس سے دشمنی کر. فقلت لزید، زید سے میں نے کہا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عامر ابن واصلہ خود صحابی ہیں، انہوں نے زید سے پوچھا، زید ابن ارقم سے، کہ واقعاً تو نے یہ حدیث پیغمبر سے سنی ہے؟ فقال، زید نے کہا ما كان في الدوحات احد الا رآه بعینیہ وسمعه باذنیہ، ان درختوں کے نیچے جتنے صحابہ تھے سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سب نے سنا، سب نے دیکھا. اچھا، اور اس میں واضح بات ہے. اور پھر حدیث ثقلین غدیر خم میں خود مسلم میں بھی موجود ہے، یہ صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر، یہ صفحہ نمبر 1200 ہے، حدیث نمبر 2408 ہے. یہ بھی زید ابن ارقم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم میں بماء یدعى خمہ، ایک بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پانی ہے، اس کا نام خم ہے، وہاں پہ انہوں نے تقریر کیا، اس میں وانا تارکم فیکم ثقلین، حدیث ثقلین کا ذکر فرمایا انہوں نے. اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ کتاب السنہ ہے، ابی بکر بن ابی عاصم کی کتاب ہے، تحقیق محمد ناصر الدین الالبانی کی ہے، سنہ 1980 میں چھپی ہے. یہاں پر حدیث نمبر 1555 ہے، صفحہ نمبر 644 ہے. اس میں بھی وہی ہے کہ زید بن ارقم کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے غدیر خم کو پہنچے، انہوں نے حدیث ثقلین کا ذکر فرمایا، ٹھیک ہے نا. پھر دست مبارک بلند کیا علی علیہ السلام کا، من کنت ولیہ فعلی ولیہ، یہ بھی فرمایا، ٹھیک ہے نا. اچھا جی جی. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری نے، ابو سعید خدری سے بھی یہ روایت ہے، یہی روایت زید بن ارقم سے بھی ہے، ابو سعید سے بھی ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک اور سند دکھاؤں کہ یہ دیکھیں، یہ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے المطالب العالیہ، حافظ ابن حجر بہت بڑے محدث ہیں. اچھا، یہ جلد نمبر 13 ہے، دار العاصمہ میں چھپی ہے، سنہ 1418 میں. اچھا، سنہ 2000 میں، 2000 عیسائی جو ہوتا ہے، اس میں صفحہ نمبر 142 ہے، حدیث نمبر 3943، اسحاق ابن راہوی کے مسند سے وہ روایت کرتے ہیں. اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ہذا اسناد صحیح، حافظ ابن حجر کہتے ہیں اسناد صحیح ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر الشجرۃ بخم، خم کے مقام پہ جو درخت ہے وہاں پہ آ گئے. ثم خرج آخذا بید علی علیہ السلام، پھر وہ آ گئے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ میں لے کر آئے. فرمایا الستم تشہدون ان اللہ تبارک و تعالی ربکم، کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جی شہادت دیتے ہیں. الستم تشہدون ان اللہ ورسولہ اولی بکم من انفسکم، کیا شہادت نہیں دیتے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانوں پر آپ سے زیادہ صاحب اختیار ہیں؟ وان اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ اولیاءکم، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اولیاء ہیں، شہادت نہیں دیتے؟ فقالوا بلا، صحابہ نے کہا جی ہاں. قال فمن کان اللہ ورسولہ مولا فإن هذا مولا، جس کا اللہ اور رسول مولا ہے یہی اس کا مولا ہے، ٹھیک ہے نا. وقد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا، اور میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کہ اگر اس کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے.
کتاب اللہ ایک کتاب اللہ ہے، سببہ بیدی و سببہ بیدیکم، اس کا ایک طرف میرے ہاتھ میں ایک طرف تمہارے ہاتھ میں کتاب اللہ، و اہل بیتی اور میرے اہل بیت، ٹھیک ہے نا. یہ حدیث ثقلین غدیر خم میں، یہ اس کی سند حافظ ابن حجر نے بھی کہا کہ صحیح ہے، اور اس کے بعد کہا کہ اس کو نسائی نے بھی حدیث نسائی نے بھی اس کو روایت کیا. اچھا فرماتے ہیں نسائی نے ابو طفیل سے، زید ابن ارقم سے، علی علیہ السلام سے، و جماعت من الصحابہ، اور صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے ان سے روایت کی. اچھا اس کے علاوہ بھی وہ بہت سارے ہیں، اگر میں آپ کو دکھانا لگ جاؤں تو بہت سارے اسانید ہیں اس کے. ماشاءاللہ بہت اچھے حوالے آپ نے پیش کیے ہیں. جھوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف